अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि शमशान घाट के पुजारी में आगे क्या हुआ। मेरे चेलों ने ये सूरत हाल देखी तो मैंने इन टोलियों का कला कमा किया अपने तमाम बदमाशों को, और ऐसे तमाम बदमाशों को घेर घेर कर सजाएं दी जो शरीफ और सीधे साधे लोगों के लिए वो बाले जान बने हुए थे। दिल्ली में सफेद रेश बूढ़े वाले वाकया जिसे मैं ख्वाब समझा था मेरे जहन से यकसुर निकल चुका था। याद भी किसे रहता, मैंने खुद को संसार का सबसे बलवान और महान शक्ति का मालिक समझ लिया था। बहरहाल बनारस पहुंचकर मैं सीधा जवाद के मकान पर गया। मेरा इरादा था कि रजिया के साथ कुछ दिन ऐशो इशरत में गुजार कर इलाहाबाद जाऊंगा, मगर जिस वक्त मैं वहां पहुंचा रजिया घर पर मौजूद ना थी। इसके नौकर चाकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मैंने इनसे दरियाफ्त किया तो रजिया के बारे में कुछ न बता सके। एक मुलाजिम ने सिर्फ इतना बताया कि इधर कुछ दिनों से रजिया रोजाना रात होते ही कहीं चली जाती है और सुबह से पहले इसकी वापसी नहीं होती। एक अरसे से औरत के कुर्ब से दूर रहने की वजह से मेरे अंदर का शैतान रजिया के घर पहुंचते ही बेचैन हो गया था। मेरे मन में कोई ऐसी वैसी बात रजिया की तरफ से नहीं थी, लेकिन मैंने वही मंत्र पढ़कर आंखें बंद कर ली जिसकी शक्ति के जोर से मैं हजारों मील दूर की मतलूबा चीजों को देख सकता था। मेरी आंखों में खून उतर आया। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने भरे बाजार में मुझ पर कीचड़ उछालकर मेरा अपमान किया हो। रजिया इस समय अपने एक आशना के साथ इसके घर में रंगरलियां मनाने में मसरूफ थी। मैंने इस मकान का नक्शा ज़हन नशीन करने के बाद आंखें खोल ली। मेरी आंखों से नफरत के शोले फूट रहे थे। मैं भला ये किस तरह बर्दाश्त कर सकता था कि रजिया, जिसे जवाद के बाद मैंने पहली बार स्वीकार किया था, किसी और के साथ रंगरलियां मनाए। चाचा मैं इसी वक्त मतलूबा मकान पर पहुंचा और दंदनाता हुआ सीधा इस कमरे में घुस गया जहां रजिया अपने नापाक मशगले में मगन थी। अपने बैरों के जरिए मैंने ये भी पता चला लिया था कि रजिया का आशना पुलिस का डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। जवाद की शादी से पहले भी वो रजिया के शाख में से था, मगर अब तो उसे पूरी तरह कुल खेलने का मौका मैसर आ गया था। वो दोनों इतने महब थे कि इन्हें मेरे आने की इत्तला तक न हुई। शायद इन्हें यकीन था कि बंद दरवाजे से गुजरकर कोई भी इनकी खिलवत में दाखिल नहीं हो सकता। मैं एक पल तक इन दोनों को बड़े इत्मीनान से देखता रहा। फिर मैंने गर्दन की एक ही जुम्बश से रजिया का काम तमाम कर दिया। इसकी करबनाक चीख और गर्दन से उबलता हुआ खून देखकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट उछल पड़ा। फिर जो इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो यही समझा कि मैंने गालबन रजिया पर किसी हथियार से हमला किया है। चनाचा इसने बड़ी फुर्ती से हाथ बढ़ाकर बिस्तर के नीचे से अपना भरा हुआ पिस्तौल निकाला और मेरा निशाना लेकर बोला, कौन हो तुम और बिला इजाजत मेरे कमरे में किस लिए घुस आए? मैं तुझे इस बात की सजा देने आया हूँ कि तूने मेरी इमारत में खयानत की गुस्ताही की है, लेकिन अब तुम मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकोगे। मैं तुम्हें जहन्नम रसीद कर डालूंगा। डिप्टी साहब, जिन्हें इस वक्त अपने तन बदन का भी होश नहीं था, जो मेरे सामने मदरजार बनना खड़े थे, कड़क कर बोले, फिर मुझ पर फायर भी कर डाले, लेकिन मेरा बाल भी बेका ना कर सके। जिल्लाहट में इनकी दोनों गोलियां जाया गई। फिर कबल इसके कि वो तीसरा फायर करता, मेरे बैरों ने इशारा पाते ही इसका टेटवा दबा दिया। इसकी मौत बड़ी अजियतनाक थी, लेकिन मेरा दिल जो फौलाद की तरह सख्त हो चुका था, इस पर इसका कोई असर न हुआ। मैं इसकी लाश को ठोकर मारकर वापस जवाद के घर आ गया। रजिया की मौत ने मुझे राक्षस बना डाला था। इसकी बेवफाई ने मेरे मन को कठोर बना दिया। पहले निर्मला पुजारा ने मेरे साथ दगा की थी और अब रजिया ने मुझसे धोखा किया था। चुनाचा मैंने तय कर लिया था कि धरती की तमाम औरतों से इसका बदला लूंगा। रात भर मैं व्याकुल रहा, एक पल को भी ना सुस्का। रजिया की दगाबाजी मेरे दिलो दिमाग को चौके लगाती रही। दूसरी सुबह मैंने स्नान करने के बाद बनारस को हैदराबाद कहा और इलाहाबाद के लिए रवाना हो गया। इलाहाबाद पहुंचते ही मेरे मशागल में और शिद्दत आ गई। जो भी खूबसूरत औरत मुझे नजर आती, मैं उसे अपने बैरों के जरिए उठवा लेता, फिर ऐसा कष्ट देता कि वो बिलबिला उठती। इसकी सुंदरता को इस कदर मसक कर डालता कि कोई दूसरा मनुष्य इसकी तरफ देखना भी गवारा न करता। लेकिन उसने इत्तेफाक से यहाँ मैंने जितनी भी औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाया वो सब हिंदू थी। 8 माह तक इलाहाबाद में रहने के बाद मैं दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकता था कि दिल्ली जाने में मेरे इरादे को दखल था या फिर कोई गैर मरई कुव्वत मुझे वहां घसीट कर ले गई थी। बहरहाल दिल्ली वापस जाकर मेरे साथ जो हादसा पेश आया वो अपनी नवैयत का एक अजीब और गरीब और अनोखा हादसा था, जिसको याद करके आज भी मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे झुझरी आ जाती है। वो हादसा जिसने मुझे मुनकलब कर दिया। कृष्ण कुमार को पहली बार अपनी शक्ति का अंदाजा हुआ। मैं वाकयात को इसी तरतीब से तहरीर कर रहा हूँ जिस तरह वो पेश आए। दिल्ली वापस आकर मैंने अपनी शैतानियत के सिलसिले को जारी रखा। अब मैं औरतों के सिलसिले में इस कदर संगदिल और वैशी बन चुका था कि अगर देवी भी एक बार मेरे सामने आती तो मैं अपनी शक्ति के घुमंड में इसको भी रोंद डालने के इरादे से बाज न रहता। रजिया की मौत के बाद से मेरे लिए हर शख्स एक जैसा हो गया था। मैं जिसको मुनासिब समझता रोंद डालता और जिसको चाहता माला माल कर डालता। अब मेरे पास कोई ऐसी कसौटी नहीं थी जिस पर मजलूम और मजबूर को परखा जा सकता हो। मेरी इन बातों और हरकतों का पता मेरे चेलों को भी था, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि आंख उठाकर भी मेरी तरफ देख सकता। अगर मुझे किसी पर इस बात का शुबा भी हो जाता कि वो मेरे खिलाफ है तो मैं इसको इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारता कि देखने वालों की रूह तक तड़प उठती। इन्हीं दिनों मेरे चेलों में से एक ने मुझे एक मुसलमान बुजुर्ग के बारे में बताया जो तावीज़ गंडों का काम करता था। किसी के कहने पर उसने मेरे चेले पर कोई ऐसा अमल किया था कि वह 3 माह से पट्टी से लगा रहा। बीमारी से निजात पाते ही वो सीधा मेरे पास आया और मेरे चरण छू कर रोने गाने लगा। मैंने अपने बैरों के जरिए असल बात का खोज लगाया तो मुझे पता चला
کہ جو کچھ بزرگ نے کیا وہ حق بجانب تھا۔ غلطی کا آغاز میرے چیلے کی طرف سے ہی ہوا تھا، لیکن جس انداز میں اس نے میرے کان بھرے اور اس ضعیف العمر کی طاقت کا تذکرہ کیا تھا، اس نے مجھے تاؤ دلا دیا۔ میں نے طے کر لیا کہ اس شخص کو ضرور کشٹ دوں گا۔ چنانچہ اسی وقت میں اپنے چیلے لے کر بزرگ کے مکان پر جا پہنچا۔ مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں تھا کہ اس نے کبھی کسی کو دیدہ دانستہ پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بے حد ملنسار اور نرم مزاج واقع ہوا تھا۔ مجھے بچھڑا دیکھ کر بھی اس کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا، بلکہ اس نے بڑی نرمی سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، کرشن کمار، اگر تم مہان شکتی کے مالک کو خدا اور بھگوان پر یقین رکھتے ہو تو یقین کرو، میں نے تمہارے چیلے کے ساتھ جو سلوک کیا وہ حق بجانب تھا۔ اس وقت میں تیش کے عالم میں تھا، اس لیے میں نے اس نیک مرد کی سنی انسنی کر دی اور گرج کر بولا، بڈھے، کیا تجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ پجاری کرشن مہاراج کا چیلا ہے؟ غصے کو تھوک دو کرشن کمار، غصہ حرام ہوتا ہے۔ اس نیک بزرگ نے مجھے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، تیش کی حالت میں انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتا۔ بکواس مت کر بڈھے، میں نے اسے حقارہ سے گھورتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تجھے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ سزا اور جزا خدا کے ہاتھ میں ہے کرشن کمار، انسان کی کیا مجال کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف ایک قدم ہی اٹھا سکے۔ میری مانو تو تم ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کرو۔ کیا عجب ہے کہ کل تمہیں شرمندگی کا احساس ہو جائے۔ اپرادھی، تیری یہ مجال کہ تو میرے لیے ایسے شبد استعمال کر رہا ہے؟ میں نے گرج کر جواب دیا، پھر ایک منتر پڑھ کر اس کی سمت پھونک ماری تو میرے بیروں نے پلک چپکتے میں اسے جلا کر راکھ کر ڈالا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نیک مرد کی لڑکی برابر والے کمرے میں تمام باتیں سن رہی ہے، لیکن جب اس نے باپ کو مرتے دیکھا تو چیختی چلاتی کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا تو وہ گلاب کے کسی پھول کی طرح تر و تازہ اور شاداب نظر آئی۔ وہ ایک سرخ رنگت کی معصوم لڑکی تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے چیلے کو باہر جانے کی ہدایت کی اور خود آگے بڑھ کر اس لڑکی کی کلائی تھامی اور اسے گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ لڑکی جو اپنے باپ کے غم میں پاگل ہو رہی تھی، میرا ناپاک ارادہ بھانپ کر دیوانی ہو گئی۔ پہلے وہ مجھے نوچتی کھسوٹتی رہی، اسلواتیں سناتی رہی، لیکن میری شکتی کے آگے بے بس ہو گئی۔ اس نے مجھے کوسنا شروع کر دیا اور خدا اور رسول کا واسطہ دے کر مجھے ارادے سے باز رکھنا چاہا، لیکن میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی دل دہلا دینے والی آہوزاری سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یوں بھی شیر اس وقت تک اپنے شکار کو نہیں چھوڑتا جب تک اس کی بھوک پوری نہ ہو جائے۔ میری حالت بھی اس وقت کسی آدم اور شیر کی جیسی تھی۔ مجھے کچھ زیادہ ہی لطف آیا کہ اس کی مزاحمتوں اور آہوزاریوں سے میرے جذبہ درندگی کی سیرابی ہوئی۔ میں نے پل بھر میں لڑکی کو بے بس کر دیا، لیکن بیشتر اس کے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا۔ مشک اور عنبر کی خوشبو کا تیز جھونکا میرے اطراف پھیل گیا۔ مجھے سفید ریش بوڑھے کا خیال آ گیا، جو میرے خیال کے مطابق مجھے خواب میں نظر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی کہی ہوئی باتیں بھی یاد آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں نہ جانے کیوں پریشان ہو گیا، پھر جو میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی سفید ریش بزرگ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جن میں غضب اور جلال تھا۔ ان کے چہرے پر بھی جلال طاری تھا اور آنکھوں سے نفرت مترشق تھی۔ انگلیاں بڑی تیز سے تسبیح کے دانوں پر چل رہی تھیں۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پایا تو بولے، افضل بیگ، تمہیں بہت موقع دیا گیا، مگر تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ لڑکی مجھے بزرگ کی طرف متوجہ دے کر کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے اپنے شکار کو کمرے سے غائب پایا تو میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ میں نے اس بوڑھے شخص کو للکارا، بوڑھے، تم نے میرے معاملے میں ٹانگ پھنسا کر اچھا نہیں کیا۔ ایک بار تم مجھ سے جان بچا کر بھاگ نکلے تھے، پرنتو آج میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکو گے۔ افضل بیگ، اب بھی وقت ہے، ہوش میں آ جا۔ بزرگ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، مجھے مت للکار، میں کہتا ہوں ہوش میں آ جا۔ او بیلگام بوڑھے، کیا تجھے میری شکتی کا اندازہ نہیں ہے؟ میں تجھے پل بھر میں جلا کر بھسم کر سکتا ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، جب موہن لال جیسا مہان پجاری میری شکتی سے ہار مان گیا تو کیا بیچتا ہے؟ میں تجھے اوشیہ کشٹ دوں گا۔ بے ادب، گستاخ، تیرے مقدر کا لکھا پورا ہو کر رہے گا۔ بزرگ نے بڑی جلالی حالت میں ایک جملہ ادا کیا۔ تسبیح کے دانوں پر ان کی انگلیوں کی حرکت تیز ہو گئی۔ میں نے ایک جنتر پڑھنا چاہا، لیکن میری یادداشت جیسے زنگ آلود ہو گئی۔ میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں زمین میں دھنسا جا رہا ہوں، جیسے میرے بدن کی ساری طاقت رفتہ رفتہ زائل ہو رہی ہے۔ میری رگوں میں بڑا شدید کھچاؤ پیدا ہو رہا تھا۔ پھر میری آنکھیں بند ہونے لگی اور میں نے اس کیفیت پر غالب آنے کے لیے اپنے سر کو جھٹکا اور خود کو اس بے ہوشی سے بیدار رکھنے کی حتی المکان کوشش کی، لیکن میرے بدن میں جیسے راشا آ گیا تھا۔ ہر شے گھومتی نظر آ رہی تھی، دھرتی اور آکاش سب چکرا رہے تھے، اور پھر مجھے اتنا یاد ہے کہ میں غش کھا کر زمین پر گر پڑا تھا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ دوبارہ جب میرے اوسان بحال ہوئے تو دنیا مجھے بدلی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں ایک طویل مدت تک خود سے علیحدہ رہا، میں زندہ رہا مگر احساس زندگی سے محروم۔ جب مجھے اپنے متعلق، اپنے وجود کے متعلق کچھ سوچنے کا احساس ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا حلیہ بدلا ہوا ہے۔ میرے جسم پر بے تحاشا بال اگے ہوئے ہیں، جسم پر کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے ہیں، تمام غلاظتیں میں اپنے جسم پر اوڑھے ہوئے ہوں۔ میں نے اپنے جسم پر میل اور گندگی کی تہیں جمی ہوئی محسوس کی۔ کرشن کمار ایک گداگر، ایک ذلیل ترین انسان، ایک نفرت انگیز شخص کی صورت میں مجھے نظر آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا میں کون ہوں؟ انہوں نے نفرت سے آنکھیں پھیر لی اور میری بات کا جواب دینے کی بجائے سہم کر چلے گئے۔ ایک بچہ مجھے دے کر بھاگا۔ جب میں نے اسے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ پاگل پاگل، مجھے بچاؤ، وہ چیختا ہوا بھاگا۔ بعد میں جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ میرے پاگل پن کی کیفیت ختم ہو چکی ہے
اور میں مسلسل آہوزاری کر رہا ہوں تو میرے قریب آیا اور مجھے بتایا کہ کوئی 5 سال سے میں پاگل ہوں اور دیوانوں کی طرح سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا ہوں۔ میرے چیلوں نے کئی بار مجھے اٹھانا چاہا مگر میں نے انہیں دھتکار دیا۔ شروع میں ہندو عورتوں نے میری پوجا شروع کر دی تھی مگر جب انہیں محسوس ہوا کہ میری یہ کیفیت پاگل پن کے سوا کچھ نہیں تو انہوں نے بھی آنا بند کر دیا۔ رفتہ رفتہ مجھے گزری ہوئی باتیں یاد آنے لگی۔ یہ سب اسی مرد کلندر کی بددعا کا نتیجہ تھا۔ یقیناً یہ اس کی غیر معمولی طاقت کا ادنا کرشمہ ہوگا کہ جس نے پاروتی کے عظیم سیوک کرشن کمار مہاراج کو عرش سے اٹھا کر فرش پر لا ڈالا تھا۔ کرشن کمار کے پاس اب کچھ نہ تھا، اس کا سارا غرور اس سے چھین لیا گیا تھا۔ میں نے ہوش میں آتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ میری ساری ماورائی طاقتیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنے بیروں کو پکارا مگر میری آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے پاروتی کو آواز دی، شیو شنکر مہاراج کو یاد کیا، میں نے ارد گرد گزرتے ہوئے چیلوں سے مدد کی درخواست کی مگر سونا کاٹ کے پراسرار پجاری کو ختم کرنے والے عظیم طاقت کے مالک کرشن کمار مہاراج کی بات پر کسی نے کان نہ دھرے۔ میرے بیر مجھ سے دور ہو گئے، میرے منتر بے اثر ہو گئے، سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ تو کیا یہ سب فریب تھا؟ ہاں یہ سب فریب تھا۔ وہ پاروتی کہاں گئی جس کے اشاروں پر کرۂ ارض حرکت میں آ جاتا ہے؟ وہ بیر کہاں گئے جو پلک چبکتے ہی قہر بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں؟ وہ گنیش دیوتا، وہ اسرار جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ سب کہاں چلے گئے؟ جب اس بزرگ نے مجھے کشٹ دیا تو میری مدد کو کیوں نہیں آئے؟ میرا مذہب، میں جو افضل بیگ تھا، میں اپنے مذہب عظیم سے بچھڑ گیا، میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا۔ سونا کاٹ کے پراسرار پجاری سے انتقام لینے کے لیے جو جتن میں نے کیے، میں نے اپنی زندگی کے سنہرے سال جاپ، ریاضت، مشقت، سزا، دکھ، اذیت، ظلم و درندگی میں گزار دیے۔ سونا گھاٹ کے پراسرار پجاری کو ختم کرنا کون سا مشکل کام تھا، جبکہ سونا گھاٹ کے پجاری جیسی طاقت رکھنے والا کرشن کمار ایک لمحے میں سب کچھ کھو بیٹھا۔ میرے دل میں پہلی بار اپنے پرانے مذہب سے شدید محبت کا جذبہ پیدا ہوا، ایسا جذبہ جو کچھ کھو کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بار مجھے اپنے مذہب کی عظمت کا احساس ہوا۔ میں نے سڑک پر گندگی کے عالم میں بے تحاشا سجدے کرنے شروع کر دیے اور پھر اس عالم میں اٹھ کر میں نے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے سڑکوں پر شکستہ لباس میں ملبوس ایک شخص کو پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھا۔ میں فاصلوں کو طے کرتا رہا، میلوں۔ مجھے یاد نہیں کہ کب تک میں اس وحشت میں بھاگتا رہا۔ جب میں منزل پر پہنچا تو میں نے رو رو کر ساری عمارت، اس کے مکینوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ میرا چہرہ خون سے لہولہان تھا۔ میں غوث پاک کے مزار مبارک کے سنگ مقدس پر اپنا سر پھوڑ رہا تھا۔ ایک بزرگ مجاور نے مجھے اس کیفیت سے بیدار کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے کپڑے پہنائے گئے، غسل کرایا گیا، میرے جسم کو خوشبوؤں سے معطر کیا گیا۔ پھر میں نے غوث پاک کے مزار پر حاضری دی اور تمام تر عجز کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے غوث پاک کی سفارش چاہی۔ کتنے موقع آئے جب مشک اور عنبر کی خوشبو اور بزرگ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میرے مقدر میں تو رسوائیاں لکھی گئی تھیں۔ جب موقع آیا تو مجھے بدلتے دیر نہیں لگی۔ لمحوں میں میرا قلب منور ہو گیا، لمحوں میں مجھے کفر و ایمان کا تجزیہ کرنے اور شناخت کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ ان واقعات کو آج 40 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ اس عرصے میں نے ان بزرگ کو تلاش کرنے کی حتی دلی کا کونا کونا چھان مارا، ہندوستان میں اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دی، لیکن دوبارہ کبھی وہ مرد کلندر مجھے کہیں نہ ملا جس نے کفر کی راہ سے ہٹا کر مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ پاروتی، بیر، مندر، گنیش دیوتا، پجاری، نرملا، رضیہ، دیوداسیاں، وہ دنیا عجیب تھی، وہ حقیقت کتنی تلخ تھی۔ میں جہاں جہاں گیا اور جس عالم میں گزرا، دنیا کے کم ہی انسان ایسی غیر معمولی کیفیتوں سے دوچار ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے کم ہی انسانوں کو اپنے گناہوں پر اتنی ندامت ہوئی ہوگی جتنی مجھے ہے۔ بعض مقامات لوگوں نے اس سلسلے کے بارے میں بعض مقامات کردار اور دیگر ماورائی اشیاء کی وضاحت چاہی ہے۔ میں نے یہ سلسلہ صرف واقعاتی انداز میں تحریر کیا ہے۔ ہندو دھرم کا میں نے علمی اور نظریاتی حیثیت سے بھی مطالعہ کیا ہے، بہت قریب سے اسے محسوس کیا ہے۔ میں اسے ضرور لکھوں گا، شاید مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے مشاہدات اور تاثرات کا علمی تجزیہ کر سکوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ قیمتی کتاب ہوگی۔ تو ناظرین، شمشان گھاٹ کا پجاری آپ کو کیسی لگی، اس کے متعلق کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو وہ ضرور کمنٹ میں بیان کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کیا کیجیے اور میرے چینل کو شیئر بھی کریں آگے، تاکہ دوسرے لوگ بھی میرے ناولز کو سن سکیں۔ نیکسٹ کسی ایسی خوفناک کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔